بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خاوند کو کسی نے پرانی دشمنی کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھائی گلاب خان مجھے میرے 4 بچوں سمیت پشاور سے کراچی لے آیا۔ وہ یہاں رکشہ چلاتا تھا۔ قبائلی دشمنی کی وجہ سے اس نے یہی بہتر جانا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوبارہ کراچی جیسے غریب پرور شہر میں قسمت آزمائی کی جائے۔ اس کی شادی نہ ہوئی تھی، مگر اپنی شادی کا خیال ترک کر کے اس کو اب میرے بچے پالنے کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ہم تباہ حال اور خالی ہاتھ آئے تھے۔ ان دنوں مفلسی کے جال میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ گلاب خان کے ایک دوست نے اپنے کوارٹر کے ایک کمرے میں سر چھپانے کا آسرا تو دے دیا، لیکن پیٹ بھرنے کو 2 وقت کی روٹی ہر حال میں درکار تھی۔ اس قسم کے حالات میں پاس پڑوس سے کبھی کوئی ہماری مدد یا ملاقات کو نہ آتا۔ سچ شکر کہ ہمارے آتے ہی گلاب خان کے پرانے مالک نے اس کی حوصلہ پذیرائی کی اور رکشہ چلانے کے لیے دے دیا۔ بھائی دن بھر رکشہ چلاتا، مالک کو روز کا مقرر روپیہ ادا کرنے کے بعد بامشکل اتنی رقم بچتی جس سے ہم 6 نفوس کی روٹی پوری کرتے۔ ایک دن بھائی صبح سویرے رکشہ چلانے کو گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا۔ بہت پریشان تھی۔ شام 7 بجے وہ ہر حال میں روز کا راشن لے کے گھر آتا تھا، تبھی ہمارا کھانا پکتا تھا۔ میں اور بچے اس کی آمد کے منتظر آنکھیں دروازے پہ لگائے ہوئے تھے۔ شاید کوئی دور کی سواری مل گئی ہو، تبھی آج اس کو آنے میں دیر ہوئی ہے۔ ایسے ہی خیالوں سے دل کو رات تک بہلاتی رہی۔ بالآخر 3 دن بعد دستک ہوئی اور ایک اجنبی نے آ کر بتایا کہ گلاب خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک تیز رفتار بس نے رکشے کو ٹکر مار دی تھی۔ رکشہ چکنا چور ہوا اور ساتھ ہی اس کا سر بھی چکنا چور ہو کر سڑک پر بکھر گیا۔ میرے بھائی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے گئے، پھر اسے لاوارث سمجھ کے دفن کر دیا گیا۔ ہمیں تو رکشے کے مالک نے تیسرے دن اطلاع دی کہ تمہارے کنبے کو پالنے والا منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے۔ اس خبر کو سن کے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ بھائی کے جس دوست کے کوارٹر میں ہم رہ رہے تھے، جب اس کو گلاب خان کے مرنے کی اطلاع ملی تو میں اپنی والدہ کے ہمراہ آیا۔ اس کی ماں نے تسلی دی اور 3 روز تک میرے ساتھ رہی۔ ان لوگوں کو ہمارے حالات کا علم تھا، لہٰذا کوارٹر خالی کرنے کا نہ کہا، بلکہ جلال خان نے یہ بھلائی کی کہ کچھ رقم اپنی ماں کے ذریعے سے مجھ کو دی اور 1 ماہ کا راشن بھی دلوا دیا۔ اس کی ماں نے تسلی دی کہ بیٹی جب تم واپس اپنے علاقے جانا چاہو بتا دینا، تم لوگوں کو میرا بیٹا ٹکٹیں لے کر بس میں سوار کرا دے گا۔ کہنے کو تو ہم کراچی میں رہتے تھے، لیکن گلاب خان کے بعد بھوک و افلاس کے خوف نے کئی دنوں تک سونے نہ دیا۔ ارد گرد رہنے والوں کو علم ہو چکا تھا کہ رکشہ چلانے والا گلاب خان حادثے میں فوت ہو چکا ہے۔ پاس پڑوس سے کچھ عورتیں ہمدردی کے لیے میرے پاس آنے لگیں۔ انہیں میں صابر کے گھر والی بھی تھی، جس کا گھر ہمارے کوارٹر سے چند قدم پر تھا۔ گلاب کی وفات کے بعد وہ باقاعدگی سے روز شام کو سبزی دینے آتی۔ صابر سبزی فروش تھا۔ دن بھر گلیوں گلیوں میں گھوم کر سبزی فروخت کرتا تھا اور شام کو بچی کچی ترکاری اس کی بیوی پاس پڑوس میں دے دیتی تھی، کیونکہ اگلے دن تک یہ مال خراب ہو جاتا اور فروخت کے قابل نہ رہتا تھا۔ یہ سبزیاں پکانے کے قابل اور کچھ گلی سڑی بھی نکلتی تھیں، لہٰذا قابل استعمال سبزی کاٹ کر نکال لیتی، باقی کو پھینک دیتے تھے۔ ہماری ایک وقت کی ہانڈی تیار ہو جاتی تھی۔ ایک دن صابر کی بیوی سبزی دینے آئی تو بولی، زرینہ بہن تمہارا لڑکا گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، تم اس کو صابر کے ہمراہ کر دو، یہ صبح اس کے ٹھیلے کے ساتھ چلا جائے گا، آواز لگاتا جائے گا اور سبزی فروخت کرنے میں اس کی مدد کرے گا، شام کو کچھ رقم لے کے گھر لوٹے گا تو تیرا کچھ بھلا ہو جائے گا، میری بات قبول ہو تو کل صبح اس کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ میں نے چند لمحے سوچا، مجھے لگا یہ غیب سے ہمارے لیے روزی کا سبب پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، شمیر کل صبح آپ کے گھر آ جائے گا۔ اگلے روز میں نے شمیر کو کچھ باتیں سمجھائیں اور کوے ڈبل روٹی سے ناشتہ کرا کے سبزی فروش کے گھر بھیج دیا۔ جو بات میں نے اس کو سمجھائی یہ تھی کہ بیٹا دیانت داری سے کام کرنا، کبھی چوری سے یا غلط طریقے سے ایک پیسہ بھی اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، انشاءاللہ ہمارے لیے عزت سے 2 وقت کی روٹی کی سبیل نکل آئے گی۔ 2 ماہ تک شمیر سبزی والے کے ٹھیلے کے ساتھ جاتا رہا۔ شام کو سبزی اور کچھ روپے بھی وہ دیتا، جس سے زندگی کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جاتی۔ تیسری ماہ اس نیک دل شخص نے ایک ٹھیلا لے کر دیا اور سبزی بھی اس پہ ڈال دی اور کہا، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کیسے ٹھیلے پہ مال بیچتے ہیں،
तुम अलग से ठेला चलाओगे, शाम को मुझे दिन भर का हिसाब दिया करोगे और मुनाफा हम आधा आधा कर लिया करेंगे। इस तरह शमीर ने पहली बार मेहनत मजदूरी की पुरमुशक्कत दुनिया में कदम रखा। साबिर को मुनाफे में से हिस्सा देकर इतना रुपया बच आता था कि हमारे घर का गुजारा चल पड़ा। सब्जी भी मुफ्त मिल जाती। ये कलील आमदनी हमारे लिए बड़े सरमाए से कम न थी। ज़्यादा ऐशो आराम के ख्वाब हमारी आंखों की जीनत न थे। 2 वक्त की रोटी ऐसी ज़रूरत थी जिसके बगैर जीना मुमकिन न था। इसका इंतज़ाम मेरे रज़ाक ने कर दिया था। अब फिक्र थी रिहाइश की। किराया न दे सकते थे। जलाल खान का दिया घर भी आर्जी ठिकाना था। अगर वो घर खाली करने को कह देता तो कहाँ जाते। उसे फिक्र में घुलती जा रही थी। ये मोहल्ला अब देखा भाला था। थोड़ी बहुत वाकफियत भी हो गई। शमीर जिन गलियों में फेरी लगाता, करीब ही वहाँ कोठियों का सिलसिला था जहाँ के मकीन इससे सब्जी खरीद लेते थे। वो एक दरख्त के नीचे ठेला लगाए आवाज़ लगाता रहता। करीबों जवार से खरीदार आ जाते। इसकी रोज़ाना अच्छी बिकनी हो जाती। एक दिन जबकि वो दरख्त तले ठेला लिए खड़ा था, एक गाड़ी वहाँ आके रुकी। एक औरत कार से उतरकर इसके ठेले के पास आ गई, कुछ सब्जी खरीदी और पैसे दे के गाड़ी में जा बैठी। ये उधर रख दो। इसने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। शमीर ने सब्जी का शॉपर गाड़ी में रखा तो औरत ने कार स्टार्ट कर दी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। शाम का वक्त था। थोड़ी सी सब्जी रह गई थी। मेरा बेटा घर की तरफ चलने को था कि इसकी नज़र पर्स पर पड़ गई। परेशान हो गया। कार वाली खातून पैसे अदा करने के बाद पर्स इसके ठेले पे रख के भूल गई थी। शमीर ने घर लौटने का इरादा तर्क कर दिया। उसे यकीन था कुछ आगे जाकर औरत को अपना पर्स याद आ जाएगा तो वो ज़रूर वापस पलटेगी। अगर इसको दरख्त के नीचे मौजूद ना पाया तो परेशान हो जाएगी। मगरिब से रात हो गई। शमीर का जी घबराने लगा। अब क्या करे? मज़ीद ठहरे या घर को चल दें? इसे हमारी फ़िक्र थी। रात को ज़्यादा देर तक यहाँ ठहरे रहना भी दुरुस्त न था। मगर उसने हिम्मत न हारी। उस औरत के इंतज़ार में रुका रहा यहाँ तक कि इर्द गिर्द की सभी दुकानें बंद हो गईं। रात के 10 बजने वाले थे। उसने सोचा अब इंतज़ार बेकार है, सुबह कर फिर यहाँ ठेला लगा लूँगा। आज नहीं तो कल वो औरत आ ही जाएगी। जो ही वो चलने को निकला कि सड़क से एक कार आती दिखाई दी। औरत को अपना पर्स याद आ गया, लेकिन वो इस यकीन के साथ नहीं आई थी कि ठेले वाला उससे मिल जाएगा। शमीर का ठेला देखे इसने गाड़ी रोकी और बोली, मुझे यकीन न था कि तुम इस वक्त यहाँ मिलोगे। मैं कैसे जा सकता था मैडम, आपका पर्स मेरे ठेले पे रह गया था। मुझे तो यकीन था कि आप वापस लेने ज़रूर आएंगी। आप ही का तो इंतज़ार कर रहा था। ये लीजिए अपनी अमानत। औरत हैरत से उसे देखने लगी। उसने जल्दी से पर्स खोल कर देखा, फिर कार में बैठे शख्स को आवाज़ दी, इधर आओ एहसान, देखो ये वो लड़का है जिसको हम ढूंढ रहे थे। दोनों ने नोटों की गिनती की, तमाम चीज़ें देखी, सब कुछ जूं का तू मौजूद था। ये गरीब लड़का किस कदर ईमानदार है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसने शमशीर की फटी आस्तीनों पे नज़र डाली और इसके लिबास पे नज़र डाली और कहा, तुम्हें खबर है इसमें कितनी नकदी और जेवर था? मैंने इसे खोल कर नहीं देखा। ठेले के नीचे रखी बोरी में छुपा दिया कि कहीं कोई और ना देख ले। रात का वक्त है, ये इलाका भी महफूज नहीं है। मैं बहुत डर रहा था। अगर आप ना आती, मैं कल यहाँ आके आपका इंतज़ार करता। अच्छा, तुम सब्ज़ी क्यों बेचते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो, जबकि तुम्हारी उम्र तो पढ़ने की है। मेरे वालिद वफ़ात पा गए हैं। 3 छोटे बहन भाई और बेवा माँ है। मैं उनके लिए सब्ज़ी बेचता हूँ। कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा? मामू थे, रिक्शा चलाते थे, वो एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए। ये ठेला मेरा नहीं है, कमीशन पे चलाता हूँ। ठेले का मालिक इंतज़ार कर रहा होगा। अब मैं चलता हूँ। मैं अगर टाइम पे ना पहुँचा तो वो परेशान होगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा देर नहीं करता। ठहरो, अपना इनाम तो लेते जाओ। जी मैं इनाम नहीं लूँगा, पर्स आपका था, आपको दे दिया, इसमें इनाम लेने वाली कौन सी बात है? शमीर ने ठेला आगे बढ़ाया तो औरत ने उसे रोका। तुम रहते कहाँ हो ये तो बता दो। अगले मोहल्ले की एक बस्ती में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम इतने करीब हो और पर्स लेकर नहीं भागे, इनाम भी नहीं ले रहे, ये क्यों? माँ ऐसा कहती है ईमानदार रहना और बग़ैर मेहनत के एक पैसा न लेना। क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओगे? जी आप मेरे पीछे आए। शमीर ठेला चलाता बस्ती आया। इनकी कार इसके पीछे धीरे धीरे हमारे घर तक आ गई। खातून मुझसे मिली, मेरा अहवाल जाना और मुझे अपने घर में बने क्वार्टर में रहने की पेशकश कर दी। इसने कहा, तुम किसी की अनायत से इस जगह पे सर छुपाए हो और बच्चों का साथ, वो ज़रूर किसी दिन अपना मकान तुमसे खाली करने को कहेगा। तब कहाँ जाओगी? मेरे घर का काम संभालो, मुझे तुम्हारी जैसी ईमानदार औरत की ज़रूरत है।
میں تمہارے بچوں کو اسکول داخل کروا دوں گی، تم کو اچھی تنخواہ ملے گی، رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے بی بی، کل جلال بھائی کی والدہ کو بتا کر آ جاؤ گی۔ آپ کو میرا بیٹا شمیر بتا دے گا۔ میں نے اگلے روز اپنے چھوٹے لڑکے کو جلال خان کے گھر بھیجا۔ ان کا گھر بھی پاس ہی تھا۔ اس کی مائیں تو تمام احوال ان کو بتا کے رائے لی۔ وہ بولی جلال خان ان لوگوں سے ملے گا، وہ ٹھیک لوگ ہوں گے تو تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ ان کی کوٹھی میں رہائش اختیار کر لو اور اپنے بچوں کو پڑھا لو، ان کی زندگی بن جائے گی، ورنہ یہ بیچارے اس طرح بے آسرا رہیں گے۔ یہ کوارٹر بھی جلال خان کی بڑے بھائی کا ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے، جب واپس آئے گا تو تمہارے لیے اسی وقت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جلال خان اماں کے حوال دینے کے بعد شمیر کے ساتھ ان لوگوں کے گھر گیا۔ صاحب اور ان کی بیگم سے ملا، ان کو اطمینان ہو گیا۔ اس نے مجھے یہی صلاح دی کہ بھابھی آپ یہ نوکری قبول کرو، کیونکہ تمام عمر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کے ہمراہ 4 بچے ہیں اور شمیر بھی زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اس کا یوں گلیوں پھر کر سودا بیچنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی دن پولیس نے، کسی گنڈا عناصر نے اس کو تنگ کیا تو آپ کیا کرو گی؟ آپ سیٹھ کے گھر میں رہو، ہم آپ کی خبر گیری کو آتے رہیں گے۔ جلال خان کی تسلی دینے سے میں نے بیگم کی پیشکش مان لی اور ان کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے اور امیر کبیر بھی تھے۔ ان کو روپے پیسے کی پرواہ نہ تھی اور نہ کمی، لیکن اس بی بی کا گھر سنبھالنے والی کوئی اچھی عورت اس کو میسر نہیں آ رہی تھی۔ ساس بوڑھی تھی جس کی دیکھ بھال بھی ان کے لیے ایک مسئلہ تھی۔ ان کو میری ضرورت تھی اور مجھے ان کی۔ انہوں نے میرے تینوں بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا اور شمیر کو صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اس کو صبح آفس لے جاتے اور شام کو ساتھ لے آتے۔ اس طرح میرے بیٹے نے فیکٹری میں بہت سا کام سیکھ لیا۔ ہم 20 برس ان کے ساتھ رہے۔ بیگم کے 2 بچے معذور تھے جن کو سنبھالنا بہت کام تھا۔ اب انہیں مجھ سے آرام تھا، مجھ پہ اعتبار تھا، مجھے ان لوگوں سے بہت سہارا ملا تھا۔ انہوں نے حسن سلوک سے ہمیں رکھا، میرے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے، تینوں کو میٹرک تک تعلیم دلوائی۔ افسوس کہ شمیر نہ پڑھ سکا، لیکن وہ دفتر کا اتنا کام سیکھ گیا کہ صاحب نے سارا کام اس کو سونپ دیا۔ اس لیے گھر پہ بھی استاد کا انتظام کرتے جس نے اس سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سبھی کچھ نہیں دے دیتا، بعض کو دولت سے نوازتا ہے تو وہ اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ صاحب کو اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا، مگر دونوں ذہنی معذور پیدا ہوئے۔ بیٹا تو 14 سال کا ہو کے چل بسا، لیکن بیٹی حیات تھی جس کو میں نے ماں بن کر پالا اور سنبھالا بھی تھا۔ یہ لڑکی اب میرے بغیر ایک پل نہ رہتی تھی۔ صاحب اور بیگم صاحب نے اس بچی کے نام کافی روپے اور جائیداد رکھ چھوڑی تھی۔ ایک روز صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا تو بیگم اکیلی رہ گئی۔ رشتہ دار تھے مگر کوئی مخلص نہ تھا۔ سب کی نظر ان کی دولت پر تھی۔ اس بات کو وہ سمجھتی تھی، اس لیے ان پہ اعتبار نہ کیا۔ وہ اپنے کسی معاملے میں ان کا عمل دخل پسند نہ کرتی تھی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ صاحب کی وفات کو چند سال ہوئے تھے کہ ان کے رشتہ داروں نے بیگم کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ ان کی جائیداد کی خاطر ان کے در پہ تھے۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ زرینہ، تم مہروں کی خاطر قربانی دو، میں اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ شمیر سے میرا رشتہ بن جائے۔ وہ میرا داماد بن جائے گا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میری بیٹی محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے شمیر سے صلاح کی، وہ مان گیا۔ اس نے مہرو سے نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ بیگم نے مہرو کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور کافی رقم ان کے نام بینک میں جمع کرا دی اور اپنے بعد شمیر کو اپنی جائیداد اور بیٹی کا سرپرست بنا دیا۔ وہ شوہر کی وفات کے بعد 15 برس تک زندہ رہیں۔ ہم نے ان کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ مہرو کا بھی اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کے خیال رکھا۔ وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ معذور نہ تھی مگر بھولی سی تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی۔ اس کو سہارا دے کے اٹھانا بٹھانا پڑتا تھا۔ اپنی والدہ کے انتقال سے چند سال قبل مہرو کا بھی انتقال ہو گیا تو بیگم کا دنیا کی ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ بیٹی کی غم میں شدید بیمار پڑ گئی۔ بیگم صاحبہ نے کوٹھی، کار، جائیداد، روپیہ، پیسہ سب کچھ شمیر کے حوالے کر دیا۔ وہ جب تک زندہ رہی ہم نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن خود ان میں جینے کی چاہ اور آرزو ختم ہو گئی تھی۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے وکیل کو بلوا کر تمام قانونی کارروائی مکمل کروائی تاکہ ان کے بعد ان کے رشتہ دار ہمیں تنگ نہ کریں۔ احسان صاحب تمام اثاثے ان کے نام اپنی زندگی میں کر چکے تھے۔ وہ تمام اثاثے کی خود مالک تھیں۔ بیٹی نہ رہی تو انہوں نے ہم کو ہی اپنا سب سے زیادہ قریبی، عزیزی اور ہمدرد جانا۔ مرتے دم تک وہ میرے بچوں کو اولاد کہتی رہیں اور میرے بچوں نے بھی ان کی خدمت ایسے کی جیسے اپنی سگی اولاد کرتی ہے۔ آج میں بوڑھی ہوں، سوچتی ہوں جس حال میں اپنے گھر سے در بدر ہو کے یہاں آئی تھی وہ کیسا کھٹن تھا۔ ڈر لگا رہتا تھا، اگلے روز ہم کو کھانے کے نوالے میسر نہ ہوتے تھے۔
آج میرے بچے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، روپے پیسے کی ان کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ ہیں، اپنے گھر بار کے ہو گئے ہیں۔ میں نے کبھی یہ تک نہ سوچا تھا کہ خدا ہم پہ اتنا نوازے گا، اتنا کچھ ہمیں دے گا اور ہماری ایسی خوشحال زندگی ہوگی۔ ہمیشہ میں نے اپنے بچوں کو دیانت داری کا سبق دیا ہے، اس کا صلہ میرے رب نے مجھے کتنا زیادہ عطا کیا۔ شمیر نے بیگم کا پرس لوٹا کر میری ایمان کی لاج رکھ لی۔ اللہ نے اس نیک عمل اور نیک نیتی کو رائیگاں نہ جانے دیا، لیکن میرا رب کچھ دینے سے کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا پرس دے کے شمیر کو آزمایا تھا، اس کے بعد ہم پر اس کی رحمت کے در کھلتے ہی چلے گئے۔ اس رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ کون ہے جو اس وحدہ لا شریک کے احسانات اور عنایت کا شکر بجا لا سکتا ہے؟ بے شک وہ جب دینے پر آتا ہے تو اپنے بندے کے تصور سے بڑھ کر عنایت کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔